الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے وضو اور تیمم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں وضو اور تیمم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے حساب سے وضو اور تیمم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اسلام کا ایک اہم رکن نماز ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وضو کرے، آدمی پاکی حاصل کرے۔ اسلام نے کس طریقے سے ابھارا ہے کہ آدمی اگر وضو سے نہیں ہے تو جب نماز کے لیے آئے تو وضو کرے، اور اگر آدمی وضو سے ہے پھر بھی نماز کے لیے آئے تو ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ دوبارہ وضو کرے۔ اسلام نے ان چیزوں کی رغبت کیوں دلائی ہے؟ اسلام نے وضو کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ آدمی جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ روح کی بھی صفائی کرے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز کے لیے ضروری ہے جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف ہو، ہم جس لباس میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ لباس صاف ہو، اسی طرح ضروری ہے کہ ہمارا جسم بھی صاف ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو۔ اور یہ تمام کام کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرج میں ڈال دے، ہمیں تکلیف میں ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے، یہ تمام کام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ناظرین، یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وضو کی بڑی اہمیت ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 225، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب اس سے ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب پخانہ نکلے، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اگر ہوا خارج ہو گئی ہے، پیشاب پخانہ ہوا ہے، منی کا خروج ہوا ہے، مزی کا خروج ہوا ہے، تو جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وضو کریں، اور منی کے خروج کے لیے ضروری ہے کہ ہم غسل کریں۔ احتلام ہو گیا ہے تو غسل کریں۔ نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم وضو کریں، اور وضو کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کی فضیلت کا کیا کہنا، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، کیونکہ یہ فضائل اعمال میں یہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہم اور آپ اگر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو کیا کہنا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو وضو کیا کریں گے۔ اسلام نے ہر چیز کے اندر فضیلت رکھی ہے اور ہر چیز پر ابھارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 244، کہ آدمی بھی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ جب پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو گناہ اسے جھڑتا جاتا ہے، مع الماء اور آخر قطر الماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، آدمی اگر ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی فضیلت کا کیا کہنا، ہاتھ کا پانی کا جو آخری قطرہ گرا، مع الماء اور مع آخر قطر الماء، آدمی کے گناہ جھڑ گئے، آدمی کے گناہ ختم ہو گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح جب آدمی پاؤں دھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مع الماء او ما آخر قطر الماء، فضیلت کا کیا کہنا کہ اس کے آخری قطرے کے ساتھ ساتھ جو پانی کا آخری قطرہ نکلا اس کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو وضو کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آدمی وضو کرتے ہی گناہوں سے پاک ہو گیا۔ کیا کہنا اس کی فضیلت کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 246، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، یعنی وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی، کیوں؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی چاہتا ہے کہ ان کی پیشانی چمکے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اچھی طریقے سے وضو کرے۔ اب غور کیجئے اس حدیث پر، پھر اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں؟ غور کیجئے اس حدیث پر، کیا ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں؟ نماز ہی نہیں پڑھتے تو وضو کیا کریں گے؟ غور کیجئے ہماری بدنصیبی کا کیا کہنا، ان کی بدنصیبی کا کیا کہنا کہ قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان سکیں گے؟ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم وضو کریں اور سنت کے حساب سے وضو کریں، تو یہ ہمارے نشانات جو ہمارے چہروں پر ہوں گے، پٹھوں پر ہوں گے، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور ہمیں پہچان لیں گے یہ ہمارا فلاں امتی ہے، یہ نمازی امتی ہے۔ اس لیے معمولی نہ سمجھیے، وضو کرنا بہت اہم ہے، نماز کے لیے آنا بہت اہم ہے۔ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا طریقہ سکھایا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگایا اور وضو اس طریقے سے کیا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 226۔ پہلے یہ ہے کہ آدمی نیت کرے کہ وضو کرنے جا رہا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ کہے، بسم اللہ سے وضو شروع کرے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 78۔ اب تیسری چیز یہ ہے وضو میں کہ آدمی پہلے اپنے دونوں ہتھیلی کو 3 بار دھوئے، اس کے بعد آدمی 3 بار کلی کرے، اس کے بعد آدمی ناک میں پانی ڈالے، اس کے بعد آدمی اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ وہ کیا؟ اوپری حصے سے نیچے حصے تک، اوپر کے سر کے بال سے لے کر داڑھی کے کنارے تک، پھر اس کان سے لے کر اس کان تک آدمی پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اس کے بعد آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے، پھر اسی طرح آدمی اپنے بائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے، پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح کیا؟ چند بال نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چند بال سر کا مسح نہیں کرنا ہے، بلکہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے اور بالکل پچھلے حصے تک گدی تک لے جایا جائے، پھر دوبارہ وہیں لوٹایا جائے اپنے ہاتھ کو جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو یہ سر کا مسح ہے۔ اس کے لیے پانی لے کر تھوڑا سا پھینکنے کی ضرورت ہے اور مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد آدمی کان کا مسح کرے، اندرونی حصے کا بھی مسح کرے اور اس کے بعد اوپری حصے کا بھی مسح کرے۔ کان میں اس طریقے سے ڈالے اور اوپری حصہ کو اس طرح کرے۔ یہ 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، سر کا بھی 1 مرتبہ مسح کرنا ہے اور کان کا بھی 1 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر یا کسی بھی حدیث کے اندر آپ یہ نہیں لا سکتے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس طریقے کی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئے، ٹخنے کے اوپر تک دھوئے، پھر اسی طرح آدمی اپنے بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ تو یہ وضو کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ بھی کیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منه
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، یعنی اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کیسے وضو شروع کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کرتے ہیں، اپنے اعضاء کو، اپنے حصے کو زیادہ دھوتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، وہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 422، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ وضو کا طریقہ سکھا دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا اور اس کے بعد کہا ھذا الوضو، یہ وضو ہے، اس کے علاوہ زیادہ کرتا ہے تو وہ آدمی ظلم کرتا ہے اور وہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اور برا کر رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، ان کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے 3 مرتبہ دھویا کہ نہیں دھوا، تو 4 مرتبہ دھو لیتے، 5 مرتبہ دھو لیتے۔ بالکل نہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو، حصے کو 2 بار بھی دھو سکتے، 1 مرتبہ بھی دھو سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 158، حدیث نمبر 157، 3 مرتبہ دھونا ثابت ہے۔ آدمی اپنے اعضاء کو، اپنے حصے کو وضو میں 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے۔ کہ اگر آدمی 1 مرتبہ ہی اپنا پورا ہاتھ دھوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، 2 مرتبہ دھوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، 3 مرتبہ دھوتا ہے اور اچھی چیز ہے یہ، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ وضو میں اپنے ہاتھ پیر کو اور کسی بھی حصے کو نہ دھوئے۔ اس لیے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ شک کے دائرے میں ہیں ان کو یقین پیدا کرنا چاہیے، میں نے 3 مرتبہ ہی دھویا ہے، زیادہ وہ پانی کا استعمال نہ کرے۔ اگر ہم وضو کر چکے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا پڑھ لیں۔ کون سی دعا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 55، من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ جس آدمی نے یہ دعا کو پڑھ لی اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فضائل کے باب میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے وضو کرنے کا، اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت دلائی ہے کہ ہم وضو میں پانی کم استعمال کریں، غسل کرنے میں پانی کم استعمال کریں۔ ہم لوگ بہت زیادہ پانی وضو میں برباد کرتے ہیں، غسل کرنے میں پانی برباد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 325، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے لیٹر سے کم میں وضو کر لیتے تھے اور 3 لیٹر تک میں غسل کر لیتے تھے۔ آج ہم کتنے لیٹر پانی برباد کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 252، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امتی پر تکلیف محسوس نہ کرتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ مسواک کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی اس کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر آدمی روزے سے نہیں ہے تو ناک میں خوب اچھی طریقے سے پانی ڈالے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 142، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالو اگر روزے سے نہیں ہو، اور اگر روزے سے ہیں تو خوب اچھی طرح سے تیز ناک میں پانی نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پورے سر کا مسح کرے، شروع حصے سے شروع کرے اور آخر تک پہنچائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 185۔ اور بھی وضو کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا وضو کس سے ٹوٹ جائے گا اور ہمارا وضو کس سے نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے، وضو کرتے وقت ہمارا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو کہ وہ پورا بھیگا نہ ہو، بلکہ تمام کو اچھی طریقے سے بھگانا ہے۔ کوئی بھی حصہ چھوٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ وضو کے تمام اعضاء اچھی طریقے سے دھوئے جائیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 242، ویل للعقاب من النار، تو نبی نے کہا یہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب ہم ذرا غور کریں کون سی چیز اگر ہم کر لیتے ہیں تو وضو جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ایسا ہو جائے، آدمی کو اگر شک ہو گیا ہے تو وہ اس کو یقین میں تبدیل کرے۔ جب تک ہوا خارج نہ ہو یا وہ بدبو محسوس نہ کرے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، یا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 362۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم کون سا کام کریں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے، منی خارج ہونے سے، مزی خارج ہونے سے
ہوا خارج ہونے سے، پھر عورت کو حیض آنے سے، پھر اسی طرح نفاس سے وغیرہ تمام چیزوں سے جو بھی چیز اگلے حصے سے یا پچھلے حصے سے نکلتی ہے، وضو جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 225، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ اسی طرح اگر ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہم وضو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو کیا؟ تو آپ نے کہا اس کے لیے وضو کرو، صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو بیماری لاحق ہے، تو وہ ان کو جو مہینہ آتا ہے وہ مہینے کا خون زیادہ دنوں تک رہتا ہے، اور وہ کبھی کبھی تو کئی سال تک ہو جاتا ہے، تو وہ بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر جو عام عادت ہے اس کا مہینہ آنے کا، تو اس کو شمار کر کے پھر دوبارہ جو چیزیں ہیں اس کے بعد والے دنوں میں وہ وضو کرے، ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پیشاب کی شکایت ہے، یعنی اس کو پیشاب کا قطرہ ان کو بار بار گر جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے اس حدیث کے تحت کہ وہ آدمی آخری وقت میں وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ اگر نماز کے دوران بھی پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو اللہ معاف فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا بہت نکلتی ہے، تو نماز کے دوران بھی ایسے لوگوں کی اگر ہوا خارج ہو جائے، وہ مریض ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے پکڑ نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو اس بیماری کی شکایت ہے اس آدمی کو چاہیے کہ بالکل اخیر وقت میں وضو بنائے اور فوراً جماعت میں شامل ہو جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 286، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا تھا جو فاطمہ بنت ابی حبیش ہے، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، کہ تم جانتی ہو حیض کا خون کیا ہوتا ہے، وہ کالا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو خون آئے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتی ہو، اگر حیض کا خون آئے تو رک جانا، نماز نہ پڑھنا۔ پھر اس کے علاوہ اگر خون جاری رہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ بیماری ہے۔ تو اس طریقے کی جو بیماری میں لوگ شامل ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے وقت وضو کر لیں اور نماز پڑھیں۔ اسی طرح کوئی آدمی سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسی طرح اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لی بغیر کسی کپڑے کے نچلے حصے سے، اگر ہاتھ لگ گئے اس کی شرمگاہ کو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333، من افضا بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضو، کہ جب تمہیں کا کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے یا اس کا ہاتھ لگ جائے اور بیچ میں کوئی پردہ حائل نہ ہو تو اس کے اوپر وضو ہے۔ تو وضو کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی۔ اب میں آپ کے سامنے تیمم کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تیمم کے بارے میں یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم مٹی سے کس طریقے سے پاکی حاصل کریں گے اور تیمم کریں گے۔ آدمی کو پانی نہ ملے تو جب تک پانی نہ ملے اور پانی میسر نہ ہو تو وہ پاک مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت زیادہ دنوں تک بھی تحدید لگائی ہے۔ آدمی کو اگر پانی میسر نہ ہو، گرچہ 10 سال تک میسر نہ ہو، پھر بھی وہ تیمم سے کام چلا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 124، اگر پانی مل گیا تو فوراً تیمم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور وہ پانی بہتر ہے۔ آدمی تیمم کب کرے گا؟ جب وہ پریشان حال ہو، جب وہ بیمار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر لے، ورنہ وہ نقصان میں رہے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 337، ایک آدمی بیمار تھا جس کے سر میں زخم لگا ہوا تھا، لیکن اس آدمی کو احتلام ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ احتلام ہو گیا تو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن وہ آدمی بیمار تھا، وہ اگر تیمم کر لیتا تو کام چل جاتا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، غسل کرنا ہی پڑے گا۔ تو کیا ہوا؟ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ غسل کر لیا اور وہ مر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور کیا کہا؟ الم یکن شفاء العی السوال، کیا ناسمجھی کی بات کے بارے میں سوال کرنا نہیں ہے؟ یعنی نہ جاننے کی چیز میں سوال کرنا نہیں تھا؟ جب نہیں معلوم تھا مسئلہ تو کیوں نہیں پوچھ لیا؟ ضرور پوچھ لیے ہوتے، کیوں بیچارے کو مار دیا؟ تیمم کر لیتا کافی ہوتا۔
اسی طرح اگر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، سردی کا موسم ہو اور آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تیمم کر لے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو وہ دنیا سے گزر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1، یہ واقعہ ہے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمرو بن عاص کا، کہ جس غزوے کے وہ کمانڈر بن کے گئے تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا، اس درمیان میں ان کو احتلام ہو گیا۔ جب احتلام ہو گیا تو اب صبح کے وقت کیا کرے، ٹھنڈی کا موسم ہے، تو انہوں نے تیمم کر لیا اور ویسے ہی نماز پڑھائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے مدینہ تو وہاں واقعہ ذکر کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا، عمرو بن عاص تم جنبی حالت میں تھے، ناپاک حالت میں تھے، تم نے ویسے ہی نماز پڑھا دی؟ تو انہوں نے ایک آیت تلاوت کی، اپنی مجبوری کا ذکر کیا، اللہ کے رسول ٹھنڈی کا موسم تھا اور اس طریقے سے مجھ کو احتلام ہو گیا، اور ایک آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو اس سے انہوں نے استدلال لیا اور کہا، اللہ کے رسول میں نے اسی وجہ سے تیمم کر لیا اور میں نے نماز پڑھا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے جو واقعہ پیش آیا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 368، ان کو احتلام ہو گیا تو وہ کیا کرے، اب کیسے نہائے؟ پانی نہیں تھا تو وہ مٹی میں بالکل جانور کی طرح الٹ پلٹ کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پر مارتے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اس طرح مارتے، پھر اس کے بعد بائیں کو دائیں سے ملاتے اس طرح، پھر اس کے بعد تم اس طرح اوپری حصے میں کر لیتے، پھر اس کے بعد اپنے منہ پر ایک مرتبہ مل لیتے۔ یہ تیمم ہے، اور یہ غسل کی طرف سے بھی کافی ہے اور یہ وضو کی طرف سے بھی کافی ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو ہم اس طریقے سے تیمم کر لیں، ایک مرتبہ مٹی پہ ماریں، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ ماریں، پھر اس کے بعد اوپری حصے کو اس طرح کر لیں اور ایک مرتبہ منہ پہ مل لیں، اس طریقے سے تیمم ختم ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں وضو اور تیمم کے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی اور تیمم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔